بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ احباب گرامی، جو چیزیں ہمیں زندگی کے اندر پریشان کرتی ہیں یا جن چیزوں کی ہم آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ فکر کرتے ہیں، اور جو چیزیں ہمیں اطمینان اور سکون سے ہٹائے رکھنے کا ایک سبب ہیں، ان چیزوں میں ایک بہت بڑی چیز وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جو معاملات ہیں، دنیاوی معاملات، ان معاملات کا ہم بہت زیادہ اثر لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میرے پاس ایک سواری ہے تو میں اس چیز کی کوشش کے اندر رہتا ہوں کہ جو میرے ہمسائے کے پاس سواری ہے اس جیسی سواری میرے پاس آ جائے۔ میں اگر لباس پہنتا ہوں تو اس لباس کے اندر بھی میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس سے مزید اچھا لباس پہنوں۔ میرا ایک گھر ہے تو میرے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا جو گھر ہے، جو جائے سکونت ہے، وہ اس سے بھی زیادہ عمدہ اور بہترین ہو۔ یہ جو چیز ہے احباب گرامی، یہ انسان کو بے چین کرتی ہے، اور جب انسان بے چین ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر مصائب بھی بڑھتے ہیں، تکالیف بھی بڑھتی ہیں، اور اس کی زندگی آپ یوں سمجھ لیجئے ایک عذاب کی سی شکل بن جاتی ہے۔ اور یہ چیز آج اگر معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ موجود ہے۔ سٹیٹس ہر انسان کا الگ الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، کوئی بھی کاروبار کی آپ مثال لے لیجئے، جیسے ریگزین کا کاروبار کرنے والے ہیں، لیدر کا کاروبار کرنے والے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جس جگہ بڑے شہر ہوتے ہیں تو ان شہروں میں ان کاروبار کی کیٹیگری کے اعتبار سے پوری کی پوری مارکیٹ ہوتی۔ لاہور کے اندر اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ آپ کتب کی مثال دیکھ لیجئے، اردو بازار ہے تو اردو بازار کے اندر صرف کتابت کا کام ہے، کتب ہیں، کاپیاں ہیں، اسٹیشنری کا سامان ہے، لیکن آپ سٹیٹس دیکھیے اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم دیکھیے کہ لوگ جو ہیں ان کے کاروبار کا جو لیول ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کوئی چھوٹا دکاندار ہے، کوئی اس سے بڑا دکاندار ہوتا ہے، کوئی اس سے بڑا دکاندار ہوتا ہے، کسی کی ماہانہ آمدن ہزاروں میں ہے، کسی کی ماہانہ آمدن لاکھوں میں ہے، کسی کی ماہانہ آمدن کروڑوں روپے کے اندر ہے۔ تو جب ایک انسان اپنے سے بڑے کاروباری انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر لامحالہ یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ مجھے بھی اس طرح مال کمانا چاہیے، میرے پاس بھی یہ سہولیات ہوں، میرے پاس بھی یہ آسائشیں ہوں۔ اور احباب گرامی، جب انسان یہ چیزیں سوچتا ہے انسان بہت بے چین ہوتا ہے، لیکن قربان جائیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں وہ چیزیں انسان کی زندگی کو سکون کا محور بنا دیتی ہیں، وہ چیزیں انسان کی زندگی کو بہترین بنا دیتی ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی بندہ اپنے سے بڑے کو نہ دیکھے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ احباب گرامی، کس قدر عمدہ روایت ہے یہ روایت! کتب احادیث کے اندر متعدد الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہے، لیکن ان تمام کا مفہوم ایک ہی ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے کم تر کو دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے بڑے کو نہ دیکھو۔ احباب گرامی، انسان اسی ایک اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت پر عمل کرے کہ میں نے اپنے سے چھوٹے کو دیکھنا ہے، یقین مانیے انسان کے دنیاوی معاملات کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں۔ ہمیں اللہ نے صحت دی، جب ہم ہسپتال میں جاتے ہیں وہاں مریضوں کو دیکھتے ہیں، مریضوں کے ساتھ آئے ہوئے ان کے وارثین اور لواحقین کو دیکھتے ہیں، ٹھنڈی راتیں ہوتی ہیں، سرد راتیں ہوتی ہیں، اور ان کے جو ساتھ اٹینڈنٹ ہوتے ہیں، جو لواحقین ہوتے ہیں، احباب گرامی، وہ ٹھنڈے فرشوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں بہترین کھانا، بہترین تو بڑی دور کی بات، انہیں اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا، وہ دن میں ایک مرتبہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ احباب گرامی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کس قدر عالی شان ہے کہ اپنے سے کم تر کو دیکھو۔ جب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی صحت کا احساس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں 2025 کا آغاز ہے، احباب گرامی، ہم میں سے کثیر ترین تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے شاید 2024 کی ایک رات بھی بھوکے پیٹ بسر نہیں کی، لیکن آپ تھوڑا سا ذرا معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیے، آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا تو ہوتا ہے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا، جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، جن کے پاس آرام کرنے کو بستر نہیں ہے۔
احباب گرامی اگر میں یہ دیکھنا شروع کروں کہ میرے پاس گھر تو ہے مگر میرا گھر وہ فلاں بڑے گھر جیسا ہونا چاہیے، یہ چیز مجھے پریشان کرے گی۔ لیکن اگر میں یہ سوچوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت پر عمل کر کے کہ بھائی میں اسے دیکھوں جس کے پاس گھر نہیں ہے، یا جس کا گھر مجھ سے بھی چھوٹا گھر ہے، جس کی آمدن مجھ سے بھی کم آمدن ہے، جس کی جیب کے اندر میری جیب سے بھی کم روپے اور پیسے ہیں، تو احباب گرامی مجھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوگا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی قدر ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ چیز ہمیں کہاں لے کر چلی جائے گی؟ یہ چیز احباب گرامی ہمیں لے کر چلی جائے گی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر، لوگوں کے کام آنے پر، لوگوں کا بھلا کرنے پر، لوگوں پر خرچ کرنے پر، انفاق فی سبیل اللہ کی طرف۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خیر الناس انفعہم للناس، بہترین بندے وہ ہیں جو لوگوں کے ساتھ نفع کا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لوگوں کو منفعت پہنچاتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں۔ احباب گرامی یہ تب ممکن ہے جب میں اپنے سے کم تر بندوں کو دیکھنا شروع کروں گا، جب ان کو دیکھوں گا، ان کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، میرے دل کے اندر احساس جاگزیں ہوگا، میں ان کے کام آؤں گا، میں ان پر خرچ کروں گا، میں ان کے لیے زندگی کو حتی المقدور آسان بنانے کی کوشش کروں گا۔ تو احباب گرامی اس نصیحت پر عمل کیجئے اور آج کے بعد تہیہ کریں کہ ہم نے اپنے سے بڑے کو نہیں دیکھنا بلکہ اپنے سے کم تر کو دیکھنا ہے، ہم نے زیادہ امیر کو نہیں دیکھنا بلکہ اپنے سے غریب کو دیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا جو اللہ نے ہمیں عطا کی اس کا احساس اور قدر کرنی ہے۔